اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح کہ تم سے اگلوں پر یعنی کہ تم سے پہلے جو قومیں تھی ان پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزے کا بنیادی مقصد پرہیز ہے اور پرہیزگار بننا ہے، یعنی کہ گناہوں کے کاموں سے، جو برائی کے کام ہیں ان سے پرہیز کرنا، اور جو نیکی کام ہیں ان کو اختیار کر کے پرہیزگار بن جانا، یہ بنیادی مقصد ہے روزے کا۔ مسلمانوں کے اوپر جو روزہ فرض کیا گیا ہے، اس میں ہم گناہوں کے کام کو جب چھوڑیں گے اور نیکی کے کام کریں گے، جس طرح کہ اولیاء کا زندگی کا اصول ہے کہ وہ برائی کے کاموں کو ترک کر دیتے ہیں اور نیکی کے کام کرنے لگ جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اسی کو یاد کرتے رہتے ہیں، دنیا کی یاد کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ ولی اللہ بن جاتے ہیں۔ عام انسان ہیں جو ہم جیسے لوگ ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہیں پرہیزگار بننے کے لیے ایک مہینہ ایسا دیا گیا ہے کہ اس میں تم پرہیزگار بن سکتے ہو۔ کیسے کہ جی تم برائیوں کو چھوڑ دو اور نیکیوں کو کر لو، اور رمضان میں نیکی کرنا اور برائی کو چھوڑنا قدر آسان بھی ہوتا ہے عام دنوں کے۔ رمضان کریم میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا قرب نیکی کے ذریعے سے حاصل کرو، نیکی کو بڑھا دیا ہے رمضان میں۔ عام دنوں میں بندہ نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی لکھی جاتی ہے، جبکہ رمضان میں ایک نیکی بندہ کرتا ہے تو اس کو فرض کے برابر اس کا ثواب دیا جاتا ہے، اور ایک فرض ادا کرنے کا 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ واحد نیکی بتایا گیا ہے، اور نیکی مختلف طرح کی کام کر کے حاصل ہوتی ہے۔ ہر وہ کام جس سے ثواب کی نیت ہو، ثواب ملنے کی امید ہو، اسے نیکی کہتے ہیں۔ نماز پڑھنا بھی نیکی ہے، قرآن کی تلاوت کرنا بھی نیکی ہے، ذکر اذکار کرنا بھی نیکی ہے، درود شریف پڑھنا بھی نیکی ہے، اور لوگوں کی مدد کرنا بھی نیکی ہے، اور کوئی کسی رستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی نیکی ہے۔ نیکیاں بہت ساری ہیں، یعنی کہ جہاں جس قدر جس موقع پہ بندہ موجود ہو اور اس سے جو موقع ملے نیکی کرنے کا، وہ نیکی اختیار کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اور دوسری چیز اس مہینے میں جو بتائی گئی ہے وہ کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا جو بدلہ ہے وہ جنت ہے۔ اب رمضان میں ویسے بھی صبر کی بڑی تلقین آئی ہے کہ جی صبر کرو، ہر کام میں، ہر بات میں جو تمہیں تکلیف پہنچے یا جو تمہاری مشقت ہے اس کو کر کے صبر اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن رمضان میں خصوصیت کی طرف اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ بندہ روزہ رکھنے کے بعد آؤ بکا اور جو وویلا کرتا ہے کہ جی پیاس اور بھوک کا یا روزہ لگ جانے کا، اس سے اجتناب کر کے اللہ کا ذکر زبان پہ جاری کرنا چاہیے اور خاموش ہو کر صبر اختیار کرنا چاہیے۔ اس کا بدلہ اللہ نے بتایا ہے کہ جنت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ مہینہ غم خواری کا ہے، یعنی کہ اس مہینے میں غرباء اور مساکین لوگ ہیں، جو ان کے ساتھ غم خواری کا مہینہ ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنے کا مہینہ ہے، لوگوں کو صدقہ و خیرات دینے کا مہینہ ہے۔ بندہ جس طرح خود اپنے لیے اہتمام کرتا ہے، اور اسی طرح مساکین اور غرباء کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اہتمام کرے جتنا اس کی گنجائش۔ پھر فرمایا کہ اس مہینے میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو کوئی شخص کسی کو روزہ افطاری کروائے تو اس روزہ افطار کروانے والے کو، جو روزہ رکھنے والا ہے، اس کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جی اس کی جہنم کی خلاصی کا سبب ہوگا وہ روزہ افطار کروانا۔ تو جس طرح روزہ رکھنا ایک ثواب ہے، جو صاحب نصاب لوگ ہیں اور جن کے پاس اللہ نے مال و دولت دیا ہوا ہے، وہ لوگوں کو روزہ افطار کرانے کا بھی اہتمام کریں، اس میں یہ بھی ایک نیکی ہے، اور اس سے بھی اللہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں باقاعدہ تاکید بھی کی گئی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بندہ نہ اس کا اختیار رکھتا ہو کہ کسی کو روزہ افطار کروا سکے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ بندہ کسی کو ایک کھجور سے ہی کیوں نہ روزہ افطار کروا دے، یا ایک گلاس پانی کیوں نہ دے دے، یا ایک گلاس لسی ہی اس کو کیوں نہ پلا دے، تو وہ جو روزہ رکھنے والا ہے اور جو روزہ افطار کروانے والا ہے، اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے کہ جتنا روزہ رکھنے والے کو ہے۔ اور اس سارے ثواب کے سلسلے میں جو روزہ رکھنے والے کا ثواب ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کی جاتی، بلکہ اللہ اپنی طرف سے، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ اپنی طرف سے بندے کو اس کے برابر جتنا ثواب دے دیتا ہے۔ یہ مہینہ اول سے رحمت کا ہے، اور دوسرا جو اس کا ایسا ہے وہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ اس کا جہنم سے نجات کا ہے، یعنی آگ سے خلاصی کا ہے۔ اس میں تین قسم کے لوگ آتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو
جن کو اللہ نے بخش دیا ہے ان کے لیے اول دن سے ہی رحمت ہے، یعنی ان کے اوپر اللہ اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ اور جو لوگ جن کے گناہ ہیں تو ان کے لیے دوسرے عشرے میں مغفرت رکھی گئی ہے، یعنی کہ وہ پہلے ہفتے میں جو پہلا عشرہ ہے اس میں روزے کا اہتمام کریں گے، نیکی کا اہتمام کریں گے، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور دوسرے عشرے میں ان کو بخش دیا جائے گا اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنی قریب کر لیتا ہے، اور اس طرح گنہگار کو بھی اللہ کی قرب حاصل ہو جاتا ہے اور اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور جو تیسرا عشرہ ہے وہ جنم کا ہے، نجات کا ہے، یعنی کہ جو بندہ زیادہ گنہگار ہے اور اس نے روزہ رکھا نیکی، اور نیکی کے بعد پھر اس نے دوسرے عشرے میں اللہ سے توبہ کی، توبہ تو روز کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اللہ پاک نے اس کو جہنم سے خلاصی عطا کر دی، جہنم سے آزاد کر دیا، آگ سے آزاد کر دیا۔ دعا کا جو اہتمام ہے وہ رمضان میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک شخص آئے مسجد میں اور انہوں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد کہا کہ استغفر اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے تھوڑی جلدی کی، پہلے نیکی کرو، اعمال کرو، نماز پڑھو، اس کے بعد اللہ کی تعریف بیان کرو اور اللہ کی حمد و ثنا کرو، اور اس کے بعد درود پڑھو اور اس کے بعد دعا مانگو۔ دوسرے ایک شخص آئے، انہوں نے ایسے ہی کیا کہ پہلے نماز پڑھی، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر درود پڑھا اور پھر دعا کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ بڑی اہم بات ہے کہ جی اللہ کی جب بھی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، رمضان یا غیر رمضان میں، تو اس میں سب سے پہلے بندے کو کیا کرنا چاہیے کہ جی کوئی نیکی کر لینی چاہیے تاکہ اس گناہ کی نوسط دھل جائے، اور اس نیکی کرنے کے بعد اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ دیکھیں رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے، اس میں اللہ توفیق دیتا ہے ہر بندے کو نیکی کرنے کی، بندہ نیکی کرتا ہے۔ دوسرا عشرہ اللہ نے مغفرت کا رکھا کہ اس میں آپ نے محنت کی اور اس کا آپ کو پھل اللہ دے گا کہ آپ کے لیے مغفرت کا دروازہ اللہ نے کھولا ہوا ہے۔ اور تیسرا عشرہ رکھا اللہ نے آگ سے خلاصی کا، جہنم سے نجات کا، تو جو تمہارے زندگی کے گناہ تھے، جو برائیاں تھیں، تم نے اس کو نیکی کر ان کو دھویا اور پھر تم نے توبہ کی، اللہ سے مغفرت طلب کی، تو اللہ نے تمہیں اس آگ سے اور جہنم سے آزاد کر دیا۔ یہ اتنا اہم مہینہ ہے کہ اس سے انسان نیکیوں پہ بھی لگتا ہے، گناہ بھی دھلتے ہیں، اللہ معافی کا اعلان بھی کرتا ہے، اور اللہ جہنم سے انسان کو خلاصی بھی دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 چیزیں اس امت کو دی گئی ہیں جو اس سے پہلے امتوں کو نہیں دی گئی تھی۔ ان میں پہلی یہ ہے کہ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو اس کے منہ کی جو بو ہے وہ مشک سے زیادہ قیمتی ہے، مشک سے زیادہ پیاری ہے، اور یہ خصوصی اس امت کو دی گئی ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ جو روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ چوتھی چیز ہے جو اس مہینے میں جنت روزہ داروں کے لیے ہر روز آراستہ کی جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ کب میرے بندے اس دنیا کی مشقتوں کو پھینک کر میری طرف آئیں گے اور ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اس مہینے میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ عام دنوں میں شیطان جن برائیوں کو بندے کو لگا سکتا ہے وہ اس مہینے میں قید ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کی برائیوں پہ بندے کو نہیں لگا سکتے۔ پانچویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس رمضان میں کی آخری جو رات آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں بندوں کی، اور اس کو شب مغفرت کہا گیا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شب جو مغفرت ہے یہ شب قدر ہے؟ تو فرمایا نہیں، یہ شب قدر نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ شب مغفرت وہ شب مغفرت ہے کہ جس طرح کہ ایک مزدور مزدوری کرتا ہے اور جب وہ اپنی کام کو مکمل کر چکتا ہے تو اس کو اس کی جو مزدوری ہے وہ دی جاتی ہے، اس طرح جس طرح رمضان میں روزے دار روزے رکھتے ہیں اور آخری رات میں شب مغفرت کی ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ان کو روزے رکھنے کا بدلہ دیتے ہیں، ان کی مغفرت کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ دار کے لیے ڈال ہے۔ شیطان اپنی جس طرح برائیوں پہ بندے کو لگاتا ہے اور اس کی برائیوں سے بچنے کے لیے روزہ ایک ڈال کے طور پہ ڈال ہے انسان کے پاس۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ روزہ انسان کو اللہ کے جو عذاب ہے اس سے بچانے کے لیے ایک ڈال ہے، اور جہنم سے بچنے کے لیے بھی روزہ ڈال ہے۔ مشائخ نے روزے کے آداب میں 6 چیزیں تحریر فرمائی ہیں۔
اس میں پہلی چیز ہے نظر کی حفاظت ہے، یعنی کہ ان چیزوں پہ نظر نہ پڑنے دے بندہ، ان چیزوں سے نظر کی حفاظت کرے کہ جو چیزیں اللہ کی ناپسندیدہ ہیں، بد نظری ہے یا اور اس طرح کے جو امور ہیں۔ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص اس سے بچ گیا اللہ تعالیٰ اس کو نور ایمان عطا فرماتے ہیں، جس کی لذت اور حلاوت انسان دل میں محسوس کرتا ہے۔ اور اولیاء نے یہ کہا کہ ہر ایسی چیز سے نظر کو بچانا چاہیے جس پہ نظر پڑنے سے اللہ کی طرف سے نگاہ اور اللہ کی طرف سے انسان کی سوچ اور فکر ہٹ کے کسی دوسری طرف چلی جائے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے، انسان کو بدگمانی، غیبت، چغلخوری اور ایسی فحش گفتگو میں نہیں پڑنا چاہیے جس سے روزے کے آداب یا روزے کی جو برکات ہیں وہ نہ حاصل ہو سکیں۔ انسان کا روزہ ہو اور جب کوئی اس کے سامنے کوئی ایسی باتیں کرے یا ایسی باتیں کی طرف وہ لگنے لگے تو وہ اگلوں سے، دوسروں سے یہ کہے کہ میرا روزہ ہے، اور اگر خود اس کا مائنڈ اس سائٹ پہ بنے کہ اس میں کوئی فحش گفتگو یا کوئی اس طرح کی بات کرنا چاہے یا کرنا لگے، تو وہ اپنے دل کو یہ کہے کہ جی تیرا روزہ ہے، اور روزے کا مطلب یہ ہے کہ رک جانا ہر برائی سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ جی وہ بالکل حالت اینڈ ہو گئی اور مرنے کے قریب ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع دی گئی تو انہوں نے ایک پیالہ ان کی طرف بھیجا اور ان کو یہ حکم دیا کہ اس میں وہ کیا کریں، یعنی کہ الٹی کریں۔ جب انہوں نے الٹی کی تو ان میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ خون نکلا، تو صحابہ نے حیرت کی اور جب دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے حلال چیز سے روزہ رکھا اور پھر حرام چیزیں کھائی، جیسے لوگوں کی چغلی کی اور غیبت کی۔ یہ آپ نے یہ سنا بھی ہوگا کہ چغلی کھانا اور غیبت کرنا جو ہے یہ اپنے بھائی کا خون یا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تو ان کے جو الٹی سے جو خون نکلا تازہ اور گوشت کے ٹکڑے نکلے، تو انہوں نے غیبت کی تھی، لوگوں کھایا حلال تھا، روزہ حلال چیز سے رکھا تھا لیکن غیبت کی۔ تو یہ جو واقعات ہمیں ملتے ہیں صحابہ کے دور کے، تو یہ امت کی اصلاح کے لیے اور امت تک یہ بات پہنچانے کے لیے اللہ پاک نے ایسی موقع اور وہاں پر ایسی چیزیں حدیث میں ملتی ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رہتی دنیا تک، تاکہ لوگوں کے لیے سبق ہو کہ جو کسی کی غیبت کرے گا یا جو کسی کے بارے میں چغلخوری کرے گا یا برائی کرے گا، تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا یا خون کھایا۔ تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں پہ اوپر سے ہوا، اس میں سے ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ ایک کو عذاب ہو رہا تھا چغلی کھانے کی وجہ سے، غیبت کرنے کی وجہ سے، اور دوسرے کو عذاب ہو رہا تھا پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ اکثر لوگ اور عام لوگ جو پیشاب میں احتیاط نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی عذاب ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ سود کے 70 درجے ہیں، اور اس میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ جس طرح بندہ اپنی ماں سے بدکاری کرتا ہے، اور 1 درم جو سود ہے اس کا جو گناہ ہے وہ 35 مرتبہ زنا کرنے، برائی کرنے سے سخت ہے۔ بدترین سود اور سب سے زیادہ خبیث سود مسلمان کی آبرو ریزی کرنا ہے۔ حدیث شریف میں مسلمان کی آبرو ریزی کرنا، غیبت کرنے کے متعلق بڑی سخت وعید اور بڑی سخت ترین روایتیں آئیں۔ تیسری چیز روزے میں جس کا اہتمام کرنا چاہیے وہ کان کی حفاظت ہے۔ ہر مکروہ چیز یا ہر اس چیز کے طرف کان لگانا اور جو برائی کی ہو اس کی طرف کان نہیں لگانا چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا یہ دونوں گنہگار ہیں۔ چوتھی چیز جو ہے جس سے اجتناب کرنا چاہیے وہ بتائی گئی ہے کہ باقی جسم کی اعضاء، جس طرح کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں اور باقی جسم کے اعضاء ہیں، ہاتھوں سے کسی ایسی چیز کو پکڑنا یا کوئی ایسا کام سر انجام دینا جو برائی ہو، روزے میں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور پاؤں سے اس طرف چلنا کہ جس طرف برائی ہو، اور برائی کی جانب چل کے جانا یا برائی کی طرف قدم بڑھانا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور 5ویں چیز جو مشائخ اور علماء نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ حلال مال سے بھی افطاری کے ٹائم اتنا نہ کھانا کہ اتنا بندہ کا پیٹ بھر جائے یا اتنا زیادہ کھا لائے کہ جی اس سے بعد کی جو نماز ہے یا عبادت ہے یا باقی معاملات ہیں جو ان میں وہ تاکہ ان کو ادا کرنے میں اس کو دشواری پیش آئے یا معدے کی تکلیف ہو یا اور اس طرح کے مسائل ہو۔ تو ان چیزوں کا رمضان میں خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ 1 سال کے بعد
رمضان کا مہینہ آتا ہے اور اس میں بندے کو یہ موقع ہوتا ہے کہ جی اللہ کا قرب نیکی کر کے حاصل کر سکے اور روزہ رکھ کے اپنے اللہ کو راضی کر کے توبہ کر کے استغفار کر کے اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا دلا سکے۔ چھٹی چیز جو علماء اور مشائخ نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھ کے اللہ سے ڈرتے بھی رہنا ہے کہ اور یہ دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ اللہ نے قبول کیا ہے کہ نہیں کیا، کیونکہ کسی کام کے کر لینے سے وہ ہو نہیں جاتا، بلکہ اللہ کی قبولیت شرط ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے قبول کر لیا تو تھوڑا عمل بھی بہتر ہے، اور اگر اللہ نے قبول نہ کیا تو زیادہ عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ روزہ رکھنے کے بعد انسان کو اس چیز کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھنا چاہیے کہ جی یہ دعا مانگنی چاہیے اور اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ قبول کر لے۔ اگر اللہ نے روزہ قبول کر لیا تو پھر مغفرت بھی ہو جائے گی، پھر نجات بھی ہو جائے گی اور جہنم سے خلاصی بھی ہو جائے گی۔ اگر روزہ ہی قبول نہ ہوا، ہم نے رکھ بھی لیا تو بھوکے ہی رہ لے اور تو کوئی فائدہ اس کا نہ ہوا، تو پھر مغفرت کہاں سے آئے گی اور جہنم سے خلاصی کیسی ہوگی، اور اس کے اوپر جو انعامات ہیں وہ بھی نہیں حاصل ہو سکیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے اور نیکی کرنے اور استغفار پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے رکھے گئے روزوں کو، جو رمضان شروع ہونے والا ہے، یہ جو شروع ہوا ہے کئی علاقوں میں جو رکھے گئے روزے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔